السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورۃ النحل کی تفسیر آیت نمبر 90 سے 92 تک پچھلے سبق کی باقی تفسیر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عدل کا حکم دیا ہے، جس کے معنی انصاف اور موازنہ یعنی برابری کرنا ہے، اور احسان کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے، اور وہ بے حیائی، برے کام اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اس آیت میں 3 باتوں کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اور 3 باتوں سے منع کر رہے ہیں، اور یہ 6 الفاظ اس قدر وسیع المعنی ہیں کہ ساری اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ان میں آ گیا ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں کوئی آیت نہ بھی ہوتی تو صرف یہی آیت انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ حضرت عثمان بن مظعون فرماتے ہیں کہ اسی آیت کو سن کر میرے دل میں ایمان راسخ ہوا، اور میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے گھر کیا۔ تو آئیے وہ آپ کو میں واقعہ سناتی ہوں، جسے امام احمد نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس سے عثمان بن مظعون گزرے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا، الا تجلسو، بیٹھو گے نہیں؟ اس نے کہا ضرور۔ راوی کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے، اور آپ ان سے گفتگو کرنے لگے، باتیں کرنے لگے کہ اچانک آپ نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی، اور کچھ دیر تک آسمان کی طرف آپ دیکھتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر نیچے کرنی شروع کر دی، حتیٰ کہ زمین پر اپنی دائیں طرف نظر گاڑ دی۔ پھر آپ نے اپنا سر مبارک ہلانا شروع کیا، گویا آپ بات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ابن مظعون یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ جب ضرورت پوری ہو گئی اور آپ نے بات کو سمجھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی، جیسے پہلی دفعہ اٹھائی تھی۔ آپ نے نظر کو مسلسل اٹھائے رکھا حتیٰ کہ وہ فرشتہ بلندی میں چھپ گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کی طرف متوجہ ہوئے اور اسی طرح بیٹھ گئے جس طرح پہلے بیٹھے ہوئے تھے۔ عثمان نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں آپ کے ساتھ بیٹھا کرتا ہوں، یعنی جب سے میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، آپ نے ایسا فعل، ایسا کام کبھی نہیں کیا، اس طرح کبھی نہیں کیا جو آج صبح آپ نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا رَأَيْتَنِي فَعَلْتُ، تم نے مجھے کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ عثمان نے جواب دیا، میں نے دیکھا کہ آپ نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی، پھر اسے اپنی دائیں طرف مرکوز کر دیا، آپ ادھر متوجہ ہو گئے اور مجھے چھوڑ دیا۔ آپ سر مبارک کو ہلا رہے تھے، گویا کوئی بات سمجھ رہے ہوں۔ آپ نے فرمایا، وَفَتِنْتَ لِذَلِكَ، آپ اس بات کو سمجھ گئے تھے؟ عثمان نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ آنِفًا وَأَنْتَ جَالِسٌ، میرے پاس اس وقت اللہ تعالیٰ کا پیغمبر آیا تھا، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر آیا تھا، یعنی آپ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ آیا تھا جب تم میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، اللہ کا پیغمبر، یعنی عثمان نے کہا کہ اللہ کا پیغمبر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نعم، ہاں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اس نے آپ سے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا، اس نے مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون پہنچایا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسی لمحے میرے دل میں ایمان نے قرار پکڑ لیا، اور مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔
اس حدیث کی سند جو ہے جید ہے اور متصل ہے۔ اس آیت کی اسی جامعیت کی وجہ سے عمر ابن عبدالعزیز نے اسے خطبہ جمعہ میں داخل کر کے امت کے لیے اسوہ حسنہ قائم کر دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ان اوامر و نواہی پر عمل کیا جائے تو معاشرے کی اخلاقی، معاشرتی اور معاشی حالت بہترین بن سکتی ہے۔ اس تمہید کے بعد اب میں ان الفاظ کی مختصر تشریح کرتی ہوں۔ عدل کے معنی۔ عدل میں دو بنیادی معنی پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 توازن و تناسب کو قائم رکھنا، دوسرے کو اس کا حق بے لاک طریقے سے دینا۔ یعنی زمین و آسمان عدل کے سہارے قائم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے سیاروں میں اس قدر توازن و تناسب اور ہم آہنگی ہے کہ اگر ان کی کشش اور حرکت میں ذرا بھی کمی پیشی ہو جائے تو زمین اور آسمان ایک دوسرے سے ٹکرا کر کائنات کو فنا کر دیں۔ اور عدل کا اطلاق ظاہری اور باطنی سب امور پر یکساں ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت یعنی پہلے معنی میں استعمال ہوئی ہے الذی، یہی آیت اسی طرح کی آیت پہلے معنی میں استعمال ہوئی ہے، اور وہ آیت ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیرے قد و قامت اور مزاج کو معتدل رکھا۔ پھر اسی پہلے معنی کے لحاظ سے دو مزید معنی بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 برابری کے معنوں میں، جیسے ارشاد باری ہے او کفارۃ طعام مساکین او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما، یا کفارہ دے یا مسکینوں کو کھانا کھلائے یا اس کے برابر روزے رکھے۔ عوض بدلہ یا معاوضہ کے معنی ہیں۔ ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل، نہ اس سے سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی اس سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا۔ اور عدل کا دوسرا بنیادی معنی کسی کو اس کا جائز حق دینا ہے، اور یہ کام کسی ملک کی عدلیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جو عدل کا معنی انصاف کیا جاتا ہے، یہ عدل کا مفہوم ادا نہیں کرتا۔ انصاف کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک چیز کی ملکیت کے 2 دعوے دار ہیں تو اس چیز کو ان میں آدھا آدھا بانٹ دیا جائے، جبکہ عدل کا مفہوم یہ ہے کہ فریقین کے بیان سن کر عدالت تحقیق کرے کہ اس میں فلاں فریق کا کچھ حق ہے بھی یا نہیں، اور اگر ہے تو کتنا ہے۔ اگر ایک فریق کا حق صرف 5واں حصہ ہے تو اسے اتنا ہی دلائے، اور اگر ایک فریق کا کچھ بھی حق نہیں بنتا تو اسے کچھ بھی نہ دلائے۔ اور یہ آیت جو ہے اسی معنی میں آتی ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کیا کرو، یہی بات تقوی سے قریب ہے۔ دوسرا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، احسان کے معنی ہر نیک اور اچھا کام ہے، خواہ اس کا تعلق اپنی ذات سے ہو یا کسی دوسرے سے۔ اور یہ لفظ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ہر بھلائی کے کام پر بولا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی کام کو بہتر سے بہتر طریقے سے بجا لایا جائے، کیا جائے۔ چنانچہ حدیث جبریل میں ہے کہ جبریل نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ احسان کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور یہ اگر حالت ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ تو ضرور سمجھ کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اور عبادت کا مفہوم صرف فرضی یا نفلی نماز ادا کرنا نہیں، بلکہ جو کام بھی اللہ کا حکم سمجھ کر کیا جائے وہ اس کی عبادت ہے، اور کام کو خوش دلی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے کرنے کا نام احسان ہے۔ اس لحاظ سے کسی جانور کو ذبح کرتے وقت چھری کو خوب تیز کر لینا بھی احسان ہے، تاکہ ذبیحہ کو کم سے کم تکلیف پہنچے۔ اب دیکھتے ہیں عدل اور احسان میں کیا فرق ہے۔ عدل اگرچہ بذات خود ایک اعلیٰ قدر ہے،
مگر احسان کا درجہ عدل سے بھی بڑھ کر ہے۔ عدل اور احسان کے فرق کو ہم ایک معمولی سی مثال سے سمجھاتے ہیں۔ مثلا ایک دکاندار سودا دیتے وقت ترازو کی ڈنڈی بالکل سیدھی رکھ کر چیز تولتا ہے اور کوئی ہیرا پھیری نہیں کرتا، ڈنڈی نہیں مارتا، تو یہ عدل ہے، برابر کا سودا دیتا ہے۔ اور اگر کچھ جھکتا تول کر دے، یعنی ڈنڈی مار دے، یعنی زیادہ دے دے، جھکتا تول کر دے یا زیادہ دے دے، یا قیمت طے کر لینے کے بعد کچھ مزید رعایت کر دے، اپنے پاس سے تھوڑا سا زیادہ دے دے، تو یہ احسان ہے، جسے دوسرے لفظوں میں ایثار بھی کہا جاتا ہے۔ مگر اس مثال سے عدل اور احسان کے صرف ایک پہلو کا فرق نمایاں ہوتا ہے۔ اب آتا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کو دینا۔ عدل و احسان کا سلوک تو قریبی رشتہ داروں سے بھی ہوگا، تاہم ان کے حقوق عام لوگوں سے زیادہ ہیں، اور یہ بڑا طویل باب ہے جس میں والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے حقوق اور ان سے بہتر سلوک سب کچھ شامل ہے۔ اور اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ ہر خاندان کے خوشحال افراد کو، جو بھی مالدار لوگ ہیں، جن کی عیش زندگی اچھی گزر رہی ہے، شریعت اسلامیہ ہر خاندان کے ان اعلیٰ حضرات کو، خوشحال افراد کو اس بات کا ذمہ دار قرار دیتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھوکا ننگا نہ چھوڑیں۔ اس کی نگاہ میں ایک معاشرے کی اس سے بدتر کوئی حالت نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک شخص تو عیاشی کی زندگی بسر کرے اور اسی خاندان میں اس کے اپنے بھائی بہنیں روٹی کپڑے تک کو محتاج ہیں۔ اور جس معاشرے کے خوشحال افراد اپنی اس ذمہ داری کو سنبھال لیں گے، اس کے متعلق آپ خود اندازہ فرمائیے کہ اس میں معاشی حیثیت سے کتنی خوشحالی، معاشرتی حیثیت سے کتنی حلاوت اور اخلاقی حیثیت سے کتنی پاکیزگی اور بلندی پیدا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو ہر مالدار انسان کو، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے مال و رزق میں، اور وہ جب دیکھتے ہیں اپنے کوئی بہن بھائی، پاس پڑوسی بہن بھائی، رشتہ دار، کزن ہیں، جو بھی رشتہ دار ہیں، ان کے پاس غریبی ہے، فقیری ہے، تو ان کی مدد کرتے رہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، معاشی حیثیت آپ کی بھی اچھی ہوگی اور ان کی بھی اچھی ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اچھے ہوں گے، حلاوت پیدا ہوگی، مٹھاس پیدا ہوگی، اور آپ کے لیے ان کے لبوں سے دعائیں نکلیں گی، ان کی معاشرتی زندگی جو ہے وہ بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور سبحان اللہ، جو غریب جن کے پاس نہیں ہوتا، ان کا اخلاق جو ہے خراب رہتا ہے تنگی کی وجہ سے، تنگی رزق کی وجہ سے، تو ان کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی۔ آگے آتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء۔ فحاشی کے کام، فحشا فحش کے معنی ہر وہ قول یا فعل ہے جو قباحت اور برائی میں حد سے بڑا ہوا ہو، اور اس لفظ کا اطلاق عموماً ایسے اقوال و افعال پر ہوتا ہے جو زنا یا اس جیسی دوسری شہوانی حرکات کے قریب لے جاتے ہیں۔ نیز سب بے حیائی کے کام اور اقوال اس میں شامل ہیں، مثلا برہنگی، عریانی، لواطت، محرمات سے نکاح، تہمت تراشی، گالیاں بکنا، پوشیدہ جرائم کی تشہیر، بدکاریوں پر ابھارنے والے افسانے اور ڈرامے اور فلمیں، عریاں تصاویر، عورتوں کا بن سنور کر منظر عام پر آنا، اور مرد و عورت کا آزادانہ اختلاط، عورتوں کا اسٹیج پر ناچنا اور تھرکنا اور ناز و ادا کی نمائش، سب کچھ فحشا کے زمرے میں آتی ہے۔ والمنکرات، الفحشاء والمنکر، منکرات کیا ہیں؟ منکر کچھ برے کام ایسے ہیں جن سے شریعت نے بالوضاحت منع کر دیا ہے، وہ تو بہرحال منکرات میں شامل ہیں ہی، مگر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں شریعت خاموش ہوتی ہے، لیکن کسی خاص ملک یا کسی خاص معاشرے میں
وہ معیوب اور برے سمجھے جاتے ہیں۔ ایسے کام اس خاص ملک یا معاشرے میں تو منکر ہوتے ہیں، مگر دوسرے ملک یا معاشرے میں انہیں منکر نہیں کہا جا سکتا۔ منکر کی ضد جو ہے معروف ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہمارے ہاں اپنے سے بڑے یا بزرگوں کو جی یا صاحب کہہ کر پکارا جاتا ہے، لیکن عرب میں نہ ایسا دستور ہے اور نہ ہی اس بارے میں شریعت کا کوئی حکم ہے۔ لہذا بڑوں کو ادب سے جی یا صاحب کے لقب سے یا جی یا صاحب کے لقب سے یا واحد کے بجائے صیغہ جمع حاضر مخاطب میں بلانا معروف ہے۔ واحد کے بجائے صیغہ جمع حاضر مخاطب میں بلانا معروف ہے، اور اگر کوئی کہہ کر پکارے تو یہ منکر ہے۔ اسی طرح قبلے کی طرف پاؤں پھیلا کر بیٹھنا یا لیٹنا ہمارے ہاں منکر ہے اور اسے برا اور معیوب سمجھا جاتا ہے، جبکہ شریعت اس بارے میں خاموش ہے اور کچھ نہیں کہتی، اور کئی ممالک کے لوگ اسے منکر نہیں سمجھتے، نہ اسے معروف سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو منکرات سے بھی منع کرتا ہے۔ آگے آتا ہے والبغی۔ بغیہ کے معنی کسی چیز کی طلب اور خواہش کے حصول میں مناسب حد سے آگے نکل جانا، اپنے حق سے کچھ زیادہ وصول کرنے کی کوشش کرنا اور اسی نسبت سے دوسروں کا حق دبانا، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنا، نافرمانی کرنا، دوسروں کی جان و مال یا آبرو پر ناحق دست درازی کرنا، قانون شکنی کرنا، سرکشی کرنا وغیرہ سب کچھ شامل ہے۔ معروف لفظ بغاوت بھی اسی سے مشتق ہے۔ الغرض اگر ان تین قسموں کی برائیوں سے اجتناب کیا جائے، یہ جو بیان کی گئی ہیں ان ساری قسموں کی برائیوں سے اجتناب کیا جائے تو ایسا معاشرہ ہر قسم کی قباحتوں اور برائیوں سے مہذب اور پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور اللہ کا عہد پورا کرو جب تم آپس میں عہد کر لو، اور قسمیں پکی کرنے کے بعد مت توڑو جبکہ تم نے اللہ کو اپنا کفیل بنایا ہو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے جو بھی کچھ تم کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے عہد بتا کر انہیں پورا کرنے کی تلقین کی ہے۔ ان میں سے ایک تو عہد الست ہے اور یہ سب سے اہم ہے، اور اس کا ذکر پہلے ہم کئی مقامات پر کئی آیتوں کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ دوسرے وہ عہد جو ایک فرد دوسرے فرد سے، ایک شخص دوسرے شخص سے اللہ کو گواہ بنا کر پختہ کرتا ہے۔ اسی طرح تیسرے وہ حلفیہ معاہدات، قسم کھا کر حلف لے کر قسم کھا کر معاہدات ہیں جو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے اور ایک قوم دوسری قوم سے یا ایک حکومت دوسری حکومت سے کرتی ہے۔ غرض معاہدہ کسی قسم کا بھی ہو، اسے بہر صورت نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس سے فرار کی راہیں تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ موقع پرستی اور مفاد پرستی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اپنے لیے سازگار حالات دیکھ کر عہد کو خراب کرنا اور اس کی ناجائز تعویلات کر کے اپنا الو سیدھا کرنا منافقوں کا کام ہوتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اور تم اس عورت کی طرف مت ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد تار ادھیڑ ڈالا۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو باہم فریب کا ذریعہ بناتے ہو، اور ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے مال وافر میں بڑھ جائے، انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ اس عہد و پیمان سے تمہیں آزماتا ہے، وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یوم قیامت وہ تم پر واضح کر دے گا، ما کنتم فیہ تختلفون، جس میں بھی تم اختلاف کرتے تھے۔ مکے میں ایک دیوانی عورت رہتی تھی جس کا نام خرقہ یعنی مطلب توڑ پھوڑ دینے والی پڑ گیا تھا۔ دن بھر وہ سوت کاٹتی رہتی تھی، پھر اسے توڑ پھوڑ کر پھینک دیتی تھی۔
بخاری شریف میں اس کا قصہ موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عورت کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنے باہمی معاہدات کو کچے دھاگوں کی طرح مت سمجھو کہ جب چاہا اپنا معاہدہ وعدہ کیا اور توڑ دیا، اور اس عورت کی طرح دیوانے مت بنو، اس عورت کی طرح دیوانے مت بنو، پاگل مت بنو۔ عرب کے کافر قبیلوں کا یہ حال تھا کہ ایک قبیلے سے دوستی کا عہد کرتے اور قسمیں کھاتے، پھر دوسرے قبیلے کو اس سے زبردست پا کر پہلا عہد جو تھا وہ توڑ دیتے اور اس قبیلے سے عہد لے لیتے۔ اور بعض قبیلوں نے مسلمانوں سے بھی ایسا ہی معاملہ کیا، پہلے ان سے دوستی کا عہد باندھا، پھر کسی وقت قریش مکہ کا پلہ جب بھاری دیکھا تو مسلمانوں سے عہد وعدہ خلافی کر کے ان سے دوستی کر لی، کافروں سے۔ مسلمانوں کو اس قسم کی مفاد پرستیوں سے سختی سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ فرمایا انما یبلوکم اللہ بہ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ یہ آزمائش اس بات میں ہے کہ آیا تم اپنے مفادات سے بے نیاز ہو کر اپنے وعدے کے پابند رہتے ہو یا نہیں۔ یہ مفادات، یہ فائدے خواہ دنیاوی ہوں یا دینی ہوں، کسی صورت میں بھی ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ وعدہ خلافی کرے۔ اسلام اور مسلمانوں کے مفادات، فائدے عہد کی پاسداری میں آڑے نہیں آ سکتے۔ عہد کی، وعدے کی پاسداری کے لیے پورا کرنے کی بہترین مثال وہ واقعہ ہے جو غزوہ بدر کے میدان میں پیش آیا۔ دو مسلمان حذیفہ بن یمان اور ابو حذیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ میں شمولیت کے لیے آئے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ ہم کافروں کے ہتھے چڑھ گئے اور ہمیں ان سے رہائی اس شرط پر ملی کہ ہم جنگ میں حصہ نہ لیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ جب تم ان سے عہد کر چکے ہو تو اپنا عہد جو ہے وہ پورا کرو۔ مسلم شریف میں یہ قصہ پورا موجود ہے۔ حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افرادی قوت کی شدید ضرورت تھی، اللہ اکبر، آپ کو لوگوں کی شدید ضرورت بھی تھی، اور مذہبی مفادات کے نام پر، مذہبی فائدے کے نام پر وعدہ خلاف کرنے اور دوسرے کا ہر جائز و ناجائز طریقے سے مال ہضم کرنے والے یہود تھے، جنہوں نے اپنا اصول ہی یہ بنا لیا تھا لیس علینا فی الامیین سبیل، یعنی غیر یہودی سے ہم جو کچھ بھی کر لیں ہمیں اس پر کچھ مواخذہ نہیں ہوگا، ہمیں ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر مسلمانوں سے وعدہ توڑیں تو ہمیں یعنی پکڑ ہوگی، لیکن اگر ہم غیر یہودی سے معاوضہ یعنی عہد توڑ لیں مفاد کی خاطر، فائدے کی خاطر، تو ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ جب وہ دونوں جو تھے وہ کافروں کے ہتھے چڑھ گئے، کافروں نے ان کو پکڑ لیا، اور جب انہوں نے کہا کہ ہم کو چھوڑ دو تو انہوں نے اس شرط پر ان کو چھوڑا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں حصہ نہیں لو گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بتایا کہ ہم وہاں سے اس حال میں چھٹ کر آئے ہیں اور اس شرط پر چھٹ کر آئے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم ان سے وعدہ کر چکے ہو، اس لیے اپنا عہد پورا کرو۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جب بھی کسی سے عہد کرے تو اس کی وفا کرے اور اس عہد کو پورا کرے۔